السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازیہ علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ۔ عید بھی منائی آپ سب نے اور یقیناً قربانی کی ہے۔ قربانی کے بعد جو مصروفیت ہوتی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہوتی ہے، اس کی تھکن جو ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ ہی اترتی ہے، اور اسی تھکن کو دور کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے آپ کے سامنے ایسے خوبصورت چہرے، ایسے مہمان لائے جائیں جو آپ پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسی فرمائشیں بھی ہیں جن مہمانوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی شام فیض نازیہ علی کے ساتھ میں، آج دوبارہ سے ملاقات کروائی جا رہی ہے صرف آپ کی فرمائش پر۔ میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نعیم ایوان صاحب، اور آج ان سے تھوڑی اور مزے کی باتیں کریں گے اور وہ سوالات بھی جو آپ سب نے بھیجے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شام فیض نازیہ علی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو زحمت دے چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ گزری عید پاکستان میں پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو میری طرف سے گزری عید مبارک۔ جی لیکن گزر گئی، ہفتہ پورا چل رہا ہوتا ہے۔ بقرعید کا مجھے ایسا لگتا ہے 10-15 دن تک تو لوگ بھولتے نہیں ہیں نا۔ اپنا ہی بتائیے کہ یہ جو بقرعید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، کیسے گزاری؟ کراچی میں گزاری یا نہیں آپ بھائی؟ نہیں تو الحمدللہ یہیں کراچی کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور سیاسی آدمی کی مصروفیات تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن آپ ایک روٹین میری شروع سے رہی ہے، مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے بڑے سارے، کیونکہ بقرعید والے معاملات کے اندر ایک تو عید کی ہماری ایک روٹین ہے، ایک نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد ہم نے قبرستان میں ضرور جانا، حاضری دینی ہے، پھر وہاں سے نکل کے ایک ادارہ ہے، وہاں ڈسیبل جو لوگ ہیں، بچے ہیں، پور نیڈی جو وہاں بسر کرتے ہیں، رہتے ہیں، ان کی میری ہمیشہ خواہش بھی رہی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی پھل فروٹ، کچھ گفٹ ان کے لیے لے کے جاؤں، ان کو خوش کرتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، فیملی کی طرح۔ ہاں فیملی کی طرح، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری طرف۔ پھر وہاں سے لازمی سی بات ہے، ہمارے جو لینڈ فورسز کے ادارے ہیں، ہماری جو سندھ پولیس ہے، وہاں میری حاضری ضرور ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہنسی آ رہی ہے؟ یہ بڑی شرارتی سی ہنسی ہے، اس کے بارے میں تو پوچھنا ہے۔ تنقید تو لازمی سی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہو، لیکن بہرحال جب پولیس کی بات آتی ہے، پولیس کی جب بات آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ لازمی سی بات ہے، ہماری وہ پوری سال محنت کرتے ہیں، لائن فورسز کے جو ہمارے ادارے ہیں، خاص طور پہ پولیس۔ اب بڑا اچھا بھی لگتا ہے جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کی سیکیورٹی پر موجود ہوتے ہیں، خود وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن آپ کو ضرور نماز پڑھاتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ پہلے بھی آپ سے بات کی تھی بچپن اور شادی کے بارے میں، بہت کچھ شرارتی تھے، کچھ سوالات کیے تھے، لیکن آج بات ہو رہی ہے جب بقرعید پہ یا عید کی نماز کے اوپر، تو بچپن کا تو کچھ بتائیں کہ اس وقت یہ جاتے تھے والد صاحب کے ساتھ یا نہیں؟ اس وقت ایسے ہی تھا کہ بھئی گھر میں ہی ٹھیک ہے، قربانی کا انتظار ہے صرف؟ نہیں، ہم تو رات کو طے کر لیتے تھے، فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، ہم تو مطلب ایسا ہوتا تھا کہ بہن بھائی سب آپس میں صبح سب سے پہلے کون اٹھے گا۔ اچھا، یعنی یہ تھا عید کی نماز کے لیے بچپن میں جاتے تھے؟ نماز بالکل نماز پڑھتے تھے، اور نماز کی عادت شروع سے بچپن سے ایک عادت ڈالی ہوئی تھی، اور عید کی نماز کو تو انتظار بھی رہتا تھا کہ عید کی نماز آئے گی تو نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عید ہی رہیں گے۔ اچھا، یعنی یہ والی چیز چلتی تھی، بقرعید پہ بھی یہ سلسلہ چلتا تھا؟ ہاں، وہ عید تو ہوتی بچوں کی ہے۔ اچھا دیکھیں اب ہمارے ناظرین نا، کیونکہ جہاں ہم نے بات کی، کیونکہ عید گزر بھی گئی لیکن وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ابھی تک پورا مہینہ ہی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اگر بہت سارے لوگوں سے میں سوال کرتی بھی ہوں عموماً کہ جانور لے کر آ جاتے ہیں قربانی کا، تو پھر جو بچے ہوتے ہیں نا وہ عیدی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جیب سے کچھ عیدی نکالتے ہیں بچوں کے لیے یا نہیں، وہ بس قربانی ہو گئی؟ اصل میں دیکھیں بات یہ کہ عید تو ہوتی بچوں کے لیے، اور بچے جو ہیں وہ من کے ویسے ہی سچے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اب تک بچے ہی ہیں ماں باپ کے لیے۔ عیدی جو ہے وہ ویسے تو گھر میں کوئی بچتا نہیں ہے، جو روتا رات کو نکال لیتے ہیں گھر والے، جو بچ جاتے ہیں۔ ان کی باتیں ہیں نا ساری مزاح کے ساتھ ہی چلتی آ رہی ہیں، بس وہ اب جو بچتے ہیں پھر کوشش ہوتی ہے کہ بچوں میں بانٹ دیں، لیکن بقرعید پہ اتنی زیادہ عیدی جو ہے وہ جاتی نہیں ہے۔ اچھا جواب دیکھیں نا، اس کا خلاصہ ہم جب نکالیں گے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی ان میں سے یہ کہ بس جانور آ گیا، اب عیدی کہاں جانی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں بالکل، دیکھیں بات تو وہی ہو گئی نا۔ اب تھوڑا سا اسی پہ ایسا بھی ہوا کہ بچے کافی سارے اکٹھے ہوئے۔ ہمارے گھر میں ایک روایت ہے بچوں کی نا، میں جیسے ریل گاڑی ہوتی ہے، میں ریل گاڑی ملا، چھوٹے بچے آگے آ جائیں، پھر درمیانے بیچ میں، اس کے بعد پھر بڑے آ جائیں، تو بچوں کا پھر طریقہ یہ تھا۔ میں نے کہا کس عیدی کی بات کر رہے ہو، عبدالستار عیدی کی یا فیصل عیدی کی بات کر رہے ہو؟ تو بڑی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے ہوتی ہے، بچوں سے رونقیں، تو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ سارے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ آرام سے بھاگ بھی جاتے ہیں نا، ابھی ہم بریک کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کچھ ذرا ہمارے پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں، عالمی سطح پر بھی کووڈ-19 بھی چل رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नईम अवान साहब। और आज फिर हम उनके घर पर मौजूद हैं। ज़रा हंसी मजाक की और ख़ास तौर पे ईद गुजरी है ना, यादें और सारा वक्त तो चल रहा होता है, उस पर हमने बात की। लेकिन इस वक्त कोविड-19 की जब हम वेव की बात करते हैं, चौथी लहर आ चुकी है और लॉकडाउन भी लग चुका है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। देखिए आलमी सतह पर, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा, हम सिर्फ बात ये नहीं करते कि हमारे मुल्क को इसका सामना करना पड़ा, लेकिन हम जब इकॉनमी की बात करते हैं अपने मुल्क की, तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इस वक्त आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितना कोऑपरेट करना चाहिए, खुद भी कुछ SOPs पर, ये नहीं कि बस सोचा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो बाज़ लोगों के जहन में ये है कि कुछ भी नहीं है। बस देख लें, कोविड जो है वो चौथी दफ़ा आ गया। कोविड की जो डेल्टा वायरस है, चौथी दफ़ा वायरस तो आ गया डेल्टा, लेकिन वो 200 अरब रुपए नहीं आई। तो 100 अरब रुपए इमरान खान साहब IMF के मुंह पे मारनी थी जी। और 100 अरब रुपए जो अवाम पे लगानी थी। बात ये है कि ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ। एक आलमी वबा है। आलमी वबा जब उसी वक्त आती है जब पूरी दुनिया में फैली हुई हो। बिल्कुल। और इसको WHO ने खुद जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया। और एक आलमी वबा तो अपनी जगह है ही है, लेकिन इसका तरीक़ेकार जो इसका अल्टरनेट जो इसको बेहतर तरीका इसको संभालने का वो तय शुदा है कि बात ये कि एहतियात। अब एहतियात आपने करनी है, हमने करनी है, और हमने कौम बन के करनी है। जिन मुल्कों ने कौम बन के इसको एहतियात की, आज कनाडा को आप देख लें, आज न्यूजीलैंड को देख लें, खुद चाइना के अंदर जहाँ ये वबा पहली दफ़ा डायग्नोस हुई, आज चाइना में से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ हमारी तरफ आई है, तो हमें पहले समझने की ज़रूरत है कोरोना वायरस। अब तक तो लोग बात ये कि सिर्फ इसको मजाक समझते हैं कि वायरस है। बीच में कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, कोई मकनातीस लगा रहा है, हाँ। कोई लाइट बल्ब चला के बता रहा है। देखे ना, ये बहुत बड़ा मजाक किया है। और आज कोरोना की सूरत हाल क्या है, आज कोरोना पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे, क्योंकि पहला केस 28 फरवरी को डायग्नोस हुआ या ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो फैसले सिंध हुकूमत ने किए, पीपल्स पार्टी के, वो तमाम वो फैसले थे जो हम एडवाइस लेते थे, खासतौर पे पैरामेडिकल स्टाफ से, डॉक्टर से, नर्सेज से, फिर इसी तरीके से जो माहिरीन थे। ये उस वक्त एडवाइसेस थी जो जिस पर अमल कराया और थोड़ा सा लॉकडाउन भी किया, और तमाम कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर थे उनको इत्माद में लिया। तो उस पर हम पे बड़ी तनकीद हुई कि आप लॉकडाउन की तरफ चले गए, नहीं जाना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम तक काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अब फैसले सिंध हुकूमत नहीं कर रही है, अभी कर रही है NCOC फैसले। अब NCOC के अंदर मैंने तो कहीं ना माहिरीन देखा ना डॉक्टर देखा। लेकिन देखिए जब बात आ रही है ना, हमने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जब इन्फॉर्मेशन की बात होती है कि लोगों तक पहुंचानी है, तो बड़ी लाइटर साइड के ऊपर भी, ताकि हमारे जो प्रोग्राम का मकसद है लोगों तक खुशियां बांटना है वो, और यूनिटी कायम करना है, उसमें एक और सवाल बनता है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीज़ें हम हुकूमती सतह के ऊपर भी, सिंध गवर्नमेंट की बात करें, तो क्या ये बाकायदा कोई रिसर्च हुई थी कि लोगों की दुखती हुई रग पकड़ लो, ऐसे तो काबू आएंगे नहीं, तो भाई सिम ब्लॉक करने वाली बात आ जाए? इसमें इसका तो कुछ बताइए, नाजरीन भी हमारे जानना चाहते हैं ना कि ये फैसला क्या बाकायदा तौर पे कोई रिसर्च हुई थी इसके ऊपर कि भाई अब ये आखिरी हल है, ये होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ममालिक में जहाँ ये कोविड ने नुकसान किया है, उन ममालिक के अंदर ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। जब हुई हैं, हम भी बात ये कि घर बैठ के फैसले नहीं करते। हाँ। कौम हमारी माशाल्लाह से समझने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फैसले करने पड़े, कुछ सख्ती करेंगे, कहीं नरमी। अब पिछले साल आपको याद होगा कि एक पुलिस मोबाइल के अंदर पुलिस वाले चीख रहे थे कि कोरोना आप पांचे घर हली वजो ता मेहरबानी की, और बच्चों ने कहा पहले शेयर करायो हमें, तो मोबाइल ने शेयर कराई बाकायदा। पुलिस अफसर जो था उसने शेयर करा के कहा कि अब आप घरों में जाओ। फिर जब ऐसा भी माहौल हुआ कि उसी पुलिस ने लोगों को मुर्गा भी बनाया। हुआ ये कि लोगों ने ना उसको अप्रिशिएट किया और ना इस अमल को जो है वो लोगों ने जो है वो उसको सराहा। लेकिन नुकसान ये है कि जब सख्ती होती है तो बात ये कि सख्ती हम नहीं चाहते कि एक कौम पे सख्ती हो, सिंध में रहने वाले जो लोग हैं उन पर सख्ती हो, वैसे ही परेशान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को चारों तरफ से। इस वक्त ऐसे हालात के अंदर हमें और आपको, इस वक्त जो WHO ने जो एहतियाती तदबीर दी हुई हैं, जो हमारी इस वक्त रियासत ने जो एहतियाती तदबीर दी हुई है, मास्क कितने का आता है? एक मास्क 5 रुपए का अब तो मिलना शुरू हो गया मार्केट में, और कई जगहों तो इजीली आप सैनिटाइजर आप घर में रख लें। सबसे पहले तो जान है, माल तो सब बनता रहेगा। वजीर आला सिंध भी रोया था, उसने कहा था खुदा के लिए हम सब बना लेंगे, मेशत बन जाएगी, नहीं बनेगा तो इंसान नहीं बनेगा। तो अब सूरत हाल ये आज 28 से ऊपर कोरोना चला गया है, और इस वक्त बात ये है कि जो सूरत हाल अस्पतालों के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है वो ठीक नहीं है। ये फैसले जब करने अब सिंध हुकूमत जा रही है सिम ब्लॉक करने या और सख्ती करने, तो ये बात खुशी से नहीं कर रही।
محمد لازمی سی بات ہے، لوگوں نے الیکٹ کیا، لوگوں نے ووٹ دیے، ان حالات کے لیے ووٹ تو نہیں دیے تھے کہ آپ بریک بند کی کر دیں طرف سب۔ جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ اسی پروگرام کی وجہ سے توسط سے، کیونکہ آپ جب اتنی بات کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، تو کچھ ہمارے ناظرین کو ڈیڈ لائن یا چیزیں ہی بتائیں کہ کب تک کا اگر سوچا گیا ہے لاک ڈاؤن کے لیے بھی، تو کیا چیزیں آگے سوچی جا رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب سندھ حکومت اپنی سمری بھیج دیتی ہے، جو ان کو چیزیں سمجھ آتی ہیں، جو ماہرین ان کو جو ایڈوائز کرتے ہیں، تو فیصلہ این سی او سی نے کرنا ہوتا ہے۔ این سی او سی کو اندر جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے، بہت ساری سختیوں کی ہے اور بہت ساری نرمیوں کی بھی کی ہے۔ اس میں سب سے اچھی نرمی یہ ہے کہ آپ کے توسط سے بتاؤں، خاص طور پہ کراچی کیونکہ منی ہب ہے پورے پاکستان کا اور سندھ کا کیپٹل ہے، تو یہاں ہم نے جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، منی تاجر جو ان کی شاپس ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے وفاقی حکومت کو کہ 1 لاکھ روپے ان کو بلا سود قرضہ دیا جائے، جس میں 50,000 آپ دیں اور 50,000 سندھ گورنمنٹ دے۔ کراچی میں جو لوگ ہیں، جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کریٹ ہوگی، وہاں بجلی کا بل 2 ماہ کا معاف کیا جائے۔ یہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا، ہونا تو چاہیے، لیکن بات یہ نا اعلانات کی حد تک نہ ہونا، عوام تو اس چیز سے پریشان ہے۔ ہاں، لیکن عوام بھی اب دیکھ رہی ہے نا، 11 سورب 162 روپے، بڑی ساری چیزیں لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، لیکن ہم تو بات یہ کہ جتنے وسائل ہیں نا، نازی اس وسائل میں رہ کے مسائلوں کو حل کرنا ہے۔ اب بجٹ تو اپنا بجٹ ہی ہے، جو ہمیں ترقیاتی بجٹ ملتا ہے، جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے، یقین کریں ہم نے روک کے اس کورونا میں لگا دیا ہے۔ عالمی وبا، نگانی آفات، اب پچھلے سال 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا، میرپور خاص کی صورتحال آپ کے سامنے تھی، اس سے نکلی ٹڈی دل آگے 6 مہینے اس سے نہیں نکلے۔ اس کا سولوشن مل کے ہی نکالنا ہے۔ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی، بریک کی طرف مجھے جانا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازی علی کے ساتھ، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ، اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہو گئے اور نعیم عوان صاحب سے بڑے کچھ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کی صورتحال پہ بھی ہو رہی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کشمیر کے الیکشن کی بات کی جاتی ہے، آزاد کشمیر کے، تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں، کچھ نظر ثانی، کیونکہ ہم تو جہاں ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں میڈیا کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سیٹس پہلے کی بانسبت زیادہ ملی ہیں۔ دیکھیں کشمیر تو ہماری شہرہ کے، جیسے پاکستان میں ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد کے آنے والے ہمیں نہیں بھی چلے جانا، اور ایک بات سنتے آئے ہیں کہ پاکستان نہایت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ یہی صورتحال اس دفعہ کشمیر کے الیکشن میں بھی ہوئی ہے، جس کو 5 لاکھ ووٹ پڑے ماشاءاللہ سے، وہ 25 سیٹوں پہ چلے گئے، جن کو 12 لاکھ ووٹ پڑے وہ 6 سیٹوں پر آ گئے، اور جن لوگوں کو 11 لاکھ ووٹ پڑے تو سمجھ لیں کہ وہ 11 سیٹوں پر آ گئے۔ تو ریاضی کا جو ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، پروفیسر ہے، اور کیلکولیٹر کے اندر بھی یہ سب چیزیں حل نہیں کر پا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت لمبی گفتگو ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے، اس سے پہلے گلگت کے اندر ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ یہ اسی کا تسلسل ہے 25 جولائی 2018 کے الیکشن کا۔ خیر بہرحال اللہ خیر کرے گا، امپائر کی انگلی 3 سال سے چل رہی ہے، اور 3 سال بعد دیکھیں میں نے تو ایک مبارکباد کے انداز میں کہا ہے نا، پاکستانیوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہاں پہ پھر بھی اچیومنٹ تو ہے نا، اس کے اوپر آپ ہاں نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے پہلے سے تو پیپلز پارٹی کے لیے اچیومنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں میں خود 11 دن رہا ہوں، آپ یقین کریں، آپ کیمرہ لے کے جائیں، آپ کسی سے پوچھیں برج کس نے بنایا، پیپلز پارٹی نے، اسپتال کس نے بنایا، پیپلز روڈ کس نے بنایا، پیپلز یونیورسٹی کس نے بنائی، پیپلز پارٹی نے۔ الحمدللہ جب ہمارا ٹرن اوور تھا، کشمیر میں جتنا کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا کام کیا اس کے حساب سے 1 سیٹیں ہمیں کم ملی، ہمیں مزید سیٹیں ملنے کی توقع تھی، اور کئی جگہ ایسا ہے جہاں بات یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں کچھ لوگوں کو ہم نے آنے نہیں دیا، وہاں سے ہمیں کامیابی ملی، کچھ لوگ داخل ہوئے تو وہاں ناکامی ملی۔ خیر ہے، سیاست پولیٹکس سے چلتی ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے۔ اب آپ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب کچھ شرارتیں ہماری طرف سے ہیں، ناظرین کی طرف سے بھی بڑا ہمارے کچھ آتی ہیں فرمائشیں۔ اگر کچھ فلموں وغیرہ میں دلچسپی ہے، ٹائم نکل جاتا ہے ویسے بہت کم، تو پھر یہ کس طرح سے سوال ہوگا؟ چلیں آپ سے اگر خان بوائز میں 3، عامر خان، شاہ رخ خان، سلمان خان، پوچھا جائے تو تینوں میں سے کون؟ عامر خان۔ کوئی ڈائلاگ یاد ہے یا کوئی پسندیدہ؟ گجنی اس کی ایک فلم بڑی اچھی تھی۔ تو کوئی ڈائلاگ یاد ہے اس کا؟ نہیں، کوئی ڈائلاگ یاد نہیں۔ یہ تو کنجوسی دکھا رہے ہیں نا آپ۔ نہیں، سیریسلی ہے، کوئی ڈائلاگ یاد نہیں ہے۔ اچھا، اگر پاکستانی یا انڈین موویز کی بات کی جائے تو اس میں کوئی یادگار ایسی مووی ہے جو بہت زیادہ نہیں، دونوں میں آپشن دیا جائے تو سب سے پہلے نام کیا لیں گے؟ پہلے یہ بتائیے۔ پاکستان میں ایک فلم بڑی اچھی چلی تھی سلما میں، اور میرا خیال ہے میں نے اس کو 3 دفعہ دیکھا بھی تھا، نامعلوم افراد، بڑی کامیاب فلم تھی۔
اور ایک اچھا اچھی فلم تھی. آج یہ والی بات تو معلوم ہو گئی کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سیاست کے میدان میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ باقاعدہ طور پر نا سیاسی ہیں تو سیاست میں موجود ہیں, یہ والی چیز تو ہے, ماننی پڑے گی. بس پرسنل لائف کے لیے بھی تھوڑا بہت وقت نکالنا ہوتا ہے. فرائیڈے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک شو ضرور دیکھ لوں, لیکن اب تو کورونا کے اندر نہ رہے شادی, یہ تو شکوہ پھر میں آپ سے, یہ شکوہ تو ہم سب آپ سے کریں گے نا کہ کچھ تو ہم سب کی شہریوں کے لیے بھی کچھ کریں نا سفارش کی. یہ کووڈ کی وجہ سے تو ابھی کبھی ہمیں لگا ہی نہیں کہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے سب کچھ, پھر دوبارہ سے بند ہو گیا, ایسے ہی ہوا ہے یہ عوام کے لیے بہتری کے لیے کیا ہے. اگر آپ کہتی ہیں تو آن کروا دیتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی تو ہونا چاہیے تفریح. اچھا, اگر آپشنز کی بات کی جائے, ویسے تو آپ خیر کرتے نہیں ہوں گے, آپ بول دیں گے ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. اچھا, شاپنگ خود اکیلے کبھی کرنے کا موقع ملے خود کرنا پسند کریں گے یا بیگم کے ساتھ؟ شاپنگ کے لیے دو آپشن. ٹائم بہت کم ہوتا ہے, زیادہ تر جو میری شاپنگ کروائیں گے, سن ہاں رہی ہوں زیادہ تر شاپنگ میری مسز کرتی ہے. میں سیریسلی آپ کو بتاؤں, جو وائف ہے. نہیں, میں نے تو کہا آپ کو اگر موقع ملے, دو آپشنز ہیں آپ کے پاس, موقع کہ آپ بولیں گے کہ بھائی نہیں بہت ٹائم ہو گیا, مجھے ٹائم نہیں ملتا, یہ خواتین جو ہیں لیٹ کر دیتی ہیں, میں خود جا کر شاپنگ کرتا ہوں. نہیں, ایمانداری کی بات ہے, مجھے موقع ملے گا تو میں اکیلے جا کے شاپنگ کر کے آؤں گا, اکٹھی کر کے آ جاؤں گا. دیکھیں بھائی, سن لیا آپ نے. اچھا, یہ ایک سوال ہے نا, یہ ہمارے ناظرین کیونکہ بڑا یہ سب سے ہی کر رہے ہوتے ہیں تقریباً, کوئی سانگ آتا ہے آپ کو یا کوئی شعر پہ ہی ہمارے ناظرین کو ہمیشہ کی طرح کہ بھائی شاعرانہ انداز ہے, اس پہ اختتام ہو جائے گا؟ اچھا, اس میں سانگ تو نہیں, میں شعر آپ کو ضرور سناؤں گا. اچھا, ایک نہیں دو سنا دوں گا آپ کو شعر. ہاں, یہ اچھا ہے, اس پہ خوش ہو جائیں گے ہمارے ناظرین. اچھا, شعر کیونکہ ہم تو کراچی کی بائی برتھ کراچی سے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں تیرے شعر کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے شعر کے لوگ, کیونکہ اب تو حالات اچھے ہو گئے, قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. اب کیونکہ کراچی کے حالات ٹھیک ہیں. دوسرا, کیونکہ ہم دوست جب بیٹھتے ہیں آپس میں, جتنی تھیں انڈسٹریاں, کمپنیاں, فیکٹریاں, وہ یار کھا گئے, مر گیا تھا بنایا تھا مقبرہ میرے علاقے والوں نے, اس میں سے 2 گنبد میرے اپنے ہی رشتہ دار کھا گئے. اوہ ہو, بہت زبردست, بہت زبردست. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بھی ہار مان لینی ہے, کیونکہ اب کوئی بات ہے نہیں اس سے آگے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ شعر کو سمجھاتے بھی جا رہے تھے ناظرین کے لیے, یہ میری طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. اور آج ایک سرپرائز بھی لے کر آئے ہیں ہم لوگ آپ کے لیے, اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا, فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج بڑی مزے کی باتیں ہوئی, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا زندگی کی اور لائف اسٹائل کی, اس کے ساتھ ساتھ اب جب ہم بات کر رہے ہیں نا, آپ سب کو بھی سیریس ہونا ہے, کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. کووڈ-19 کی 4th ویو آ چکی ہے, اور اس میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے, اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے, اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے, خاص طور پر SOPs کو فالو کرنا ہے. دیکھتے رہیے شام فیض, اپنی فیڈ بیک بھی دیتے رہیے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.